صحافیوں کے تحفظات نظر انداز، پنجاب اسمبلی سے منظور حد تک عزت بل قانون بن گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے رخصت پر جانے کے بعد قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے حد تک عزت بل پر دستخط کر دیے۔ سمری وزارت قانون کو بھجوا دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں حد تک عزت قانون کو چیلنج کر دیا گیا، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 19A اور آرٹیکل 25 جیسے آرٹیکلز ہیں، ان کو وہ وائلیٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس قانون کو چیلنج کیا ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ عدالت جو ہے اس قانون کو کالعدم قرار دے دے گی۔ ہم لاہور ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ کریں گے اس جو ایکٹ کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ شہریوں کی آزادی کو جو ہے کسی صورت بھی چھینا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ عزت قانون کو صحافیوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ حتیٰ کہ عزت قانون کالا قانون قرار۔ لاہور پریس کلب کے سیکرٹری زاہد عابد کہتے ہیں، ہمیں اس بل پر تحفظات ہیں۔ پنجاب حکومت نے گورنر پنجاب کو چھٹی پر بھیج کر قائم مقام گورنر سے اسے منظور کروایا۔ ہمیں یقیناً تشویش ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ صرف بات بیان تک نہیں ہے، اس میں حقیقت ہے۔ میرا جو تعلق ذاتی طور پر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے صحافیوں کے ساتھ رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ میں اسے بڑا ویلیو کرتی ہوں، ذاتی طور پر بھی اور پارٹی کے لحاظ سے بھی۔ کیا پیپلز پارٹی بھی صحافیوں سے ڈبل گیم کر گئی؟ کیا گورنر پنجاب جان بوجھ کر چھٹی پر نہیں گئے تاکہ بل پر قائم مقام دستخط کر سکیں؟ پیپلز پارٹی نے تو صحافیوں کا ساتھ دینے کی ایک اندہانی کرائی تھی، اب کیا موقف ہے؟ جی ٹی وی نیوز کی شازیہ مری سے سوالات، پی پی رہنما کا گول مول جواب، بولی ہم ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس معاملے پر اتفاق رائے ہونا لازمی تھا، کاش ایسا ہوتا۔ لاہور میں میٹرو بس کس قدر اپنا اس پہ گھپلے، آج تک اس کی کوئی انکوائری کر کے تو اس کو کسی کورٹ میں بھی نہیں لایا گیا۔ جو لوگ اندھا دھند باتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے، مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے، نہ روٹی میسر ہے نہ سالن میسر ہے۔ میٹرو کو جنگلہ بس کہنے والے ملک اجاڑ کر چلے گئے۔ قوم ملک کی خدمت کرنے اور اجاڑنے والوں کا موازنہ کرے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مری میں سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی جیل کے کمرے میں 2 AC لگوائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں کینہ، عداوت یا انتقام کی نیت رکھنے والا شخص نہیں ہوں۔ لیگی صدر نے شاہد خاقان کو نفیس شخص قرار دیا۔ شہباز سرکار کے خلاف محاذ کی تیاری، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان دوریاں ختم ہونے لگی۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بانی پی ٹی آئی کو پہنچا دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے تحفظات دور کرنے کی ایک اندہانی، امیر جے یو آئی کو بانی چیئرمین کا پیغام بھی پہنچا دیا گیا۔ معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹیاں تشکیل دے دی جائیں گی، متفقہ حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ اتفاق رائے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سوات میں پاور شو، گراسی گراؤنڈ میں پنڈال سجا لیا، سینکڑوں کارکن اور کئی قائدین بھی جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ جلسے کے انتظامات مکمل، جلسہ گاہ کے چاروں اطراف 1000 پولیس اہلکار تعینات۔ کراچی کو پڑھا دیں، پورا پاکستان پڑھا لکھا ہو جائے گا۔ کراچی میں نل کے پانی کا نہیں، آنکھوں کے پانی کا مسئلہ ہے۔ ایم کیو پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب، بولے کراچی کو نئے عہد کے مطابق تعلیم یافتہ اور ہنرمند بنائیں گے۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کے لیے بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ 3 فروری کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا۔ تقاضا نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیا۔ اس شواہد کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سزا معطلی کی درخواست جلد نمٹائی جائے۔ درخواست میں استدعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ چین کے تاریخی ورثے چراغو واریر میوزیم پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور وفد کو تاریخی ورثے کے تحفظ، سیاحت کے فروغ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا میوزیم کے مختلف حصوں کا دورہ، کہا چین کے صدر کے میوزیم کے دورے کی دعوت پر ان کا بے حد مشکور ہوں۔ پاکستان میں بھی ایسی تاریخی جگہوں کی بحالی کے بعد انہیں سیاحتی مقامات میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شین آن میں ایگریکلچر ٹیکنالوجی اینڈ ڈیمانسٹریشن کا دورہ، وزیر اعظم کو ادارے سے متعلق آگاہی دی گئی۔ وزیر اعظم نے مصنوعی روشنی کے ذریعے سبزیوں کی کاشت کا جائزہ لیا، کہا 1000 طلبہ کو تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا۔ پاکستانی طلبہ دونوں ملکوں میں پل کا کردار ادا کریں گے۔
وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی اقتصادی کونسل کا پہلا اجلاس 10 جون کو طلب۔ اجلاس میں سالانہ پلان برائے 2024-25 کی منظوری دی جائے گی۔ 13ویں 5 سالانہ منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، وفاقی صوبائی وزراء اور دیگر شرکت کریں گے۔ IMF کی تجویز مسترد، آئندہ وفاقی بجٹ میں ضم شدہ اضلاع کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز۔ سابق فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے درآمدی مشینری پر ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ کاروبار، فیکٹریوں پر انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور FED چھوٹ ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں اقوام متحدہ امن مشنز کے لیے پاکستان کے مشن کی تعداد بڑھانے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ محسن نقوی بولے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ، فراڈ، دھوکہ دہی کا کیس، FIA کی سارم بڑنی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی استدعا مسترد۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے سارم بڑنی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ درخواست ضمانت پر سماعت 10 جون کو ہوگی۔ کمسن لڑکی کی عدم بازیابی پر سندھ ہائی کورٹ برہم، GIT تشکیل دینے کا حکم۔ پولیس کی غفلت پر قانونی کارروائی کا بھی عندیہ دے دیا۔ 2 ہفتوں میں لڑکی بازیاب کرا کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ لڑکی کی والدہ کی دعائیں پر جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ فکر نہ کریں، لڑکی ہر صورت بازیاب ہوگی۔